الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، آج چونکہ نماز کے بعد جنازے کی نماز ادا کی گئی اور میت موجود تھی، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ایک نماز جنازہ اور ایک مومن کا حق وہ مسلمان پر سب سے زیادہ مقدم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھ لو تو وہ سنت مؤکدہ جو پڑھنا ضروری ہے، جو پڑھنا ہمارے اور آپ کی نماز کا حصہ ہے، بس وہ پڑھ لی جائے اور اس کے بعد پھر سب سے زیادہ کوشش کی جائے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو تعلیمات اور ہمیں جو ہدایات عطا فرمائی ہیں ان میں سے ہے، ورنہ دوسرے ادیان میں اور دوسرے مذاہب میں ان کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے اور میت موجود ہوتی ہے تو کئی دن کئی ہفتے وہ اس کو رکھے رہتے ہیں اور دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، اس کے بارے میں خرافات اور لایعنیات قسم کی مجالس اور باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ہم بحیثیت مسلمان کے ہم اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، اللہ کا قرب ہمیں محبوب ہے. ہماری زندگی کی منتہا اور ہماری زندگی کا مقصد وہ اپنے اللہ کے پاس جانا ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیک بندہ ہے جو مرا ہے تو اس کو اپنے رب کے قریب جانے سے کیوں روکتے ہو؟ جلدی اس کو تدفین کرو، جلدی جنازہ پڑھو تاکہ وہ اپنے اللہ کے قریب چلا جائے اور اس سے جو وعدے ہوئے ہیں وہ راحتیں اس کو ملنا شروع ہو جائیں. اگر مرنے والا گناہگار ہے، فاسق اور فاجر ہے العیاذ باللہ، تو اس کے بارے میں بھی حدیث شریف میں فرمایا کہ اتنے بڑے گناہوں کے بوجھ کو اور اتنی بڑی نحوست کو اپنے پاس کیوں روک کے رکھا ہوا ہے؟ جلدی لے جاؤ، جان چھڑاؤ اس سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے. تو بہرحال یہ وقت اور اس کے تقاضے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں. کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے علماء کرام اور ہمارے اساتذہ، ائمہ اور خطباء مسلمانوں کو تلقین اور تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی شدید ضرورت ہے. رجوع الی اللہ واحد ایک ہی نجات کا راستہ ہے. ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جانی ہوگی اور اس کی رضا ہماری مطلوب ہوگی، تب جا کے جو بظاہر آزمائش اور امتحان یا عذاب ہے وہ اٹھ سکتا ہے. اس پورے مشن میں اور اس پوری ایک فلسفے میں کئی موضوعات پہ، مختلف مقامات پہ علماء کرام نے بات کی ہے. اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو آج میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، وہ ہے دعا.
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جس طرح مسلمانوں کو عقائد سکھائے ہیں، جس طرح مسلمانوں کو ایمان اور ایمان کی شرائط بتائی ہیں، جس طرح مسلمانوں کو شرک اور بدعات اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے دور رکھنے کی وارننگز دی ہیں، ریڈ لائنز کا ذکر کیا ہے اور ان ممنوعات کا ذکر کیا ہے جس سے آگے جا کے مسلمان ایمان والا نہیں رہتا، بالکل اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ دعا کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارا کام دعا مانگنا ہے اور قبول کرنا وہ میرا کام ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے پہلو تہی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود اپنے کمال کے اوپر کھڑے ہیں اور اپنے کمال سے ہی چل رہے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، قرآن نے واضح اعلان فرما دیا کہ یہ لوگ کامیابی والے نہیں ہیں بلکہ تباہی اور بربادی ہوگی۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے اعمال میں اور اپنے شب و روز میں جس طرح دنیا کے معاملات کو فوقیت دیتے ہیں، ہم آفس کو ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنے دکان کا حساب کتاب کرتے ہیں، ہم باقاعدگی سے فائنانس والوں سے ملتے ہیں اور اچھے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی کا لازم حصہ وہ دعا ہونی چاہیے۔ شریعت مطہرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں گزرا، خواہ وہ خوشی کا ہو یا وہ غم کا ہو یا وہ جہاد کا ہو یا تبلیغ کا ہو یا موت کا ہو یا کسی بھی قسم کی آزمائش کا ہو، ہمیشہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف التجا فرما کر دعا مانگی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قبول فرمایا ہے۔ اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی بشارات ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ تم میں سے ہر بندے کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں، ما لم یعجل، جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت جلد بازی کے کیا مطلب، وہ کون ہوتا ہے جو جلد بازی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا یقول دعوت، وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں تو دعا مانگتا ہوں، فلم یستجب لی، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کا اور آپ کا اور ہمارا رب وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کے دربار اور اس کی ذات سے ہم نے مطالبہ کر لیا، دعائیں مانگ لیں، اور ہم نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اب کہاں جائیں گے؟ دوسرا کون سا رب ہے؟ دوسرا وہ کون سی ذات ہے کہ جس کے پاس جا کے بندہ ہاتھ اٹھا کے مانگے اور وہ قبول ہو؟ کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، ایک ہی آپشن ہے، اور اس راستے پر ہمیں مضبوطی سے چلنا ہے۔ اس راستے میں ہمیں اپنی وجاہت پیدا کرنی ہے۔ آج کل کی زبان میں عام فہمی کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ فلانا کی پی آر اچھی ہے اور فلانا شخص ویل نون ہے، یعنی وہ جہاں جاتا ہے وہاں اس کے کوئی نہ کوئی تعلقات ہوتے ہیں اور وہاں اس کا کام ہو جایا کرتا ہے۔ یہ جو ہماری پی آر ہے اور جسے علماء کرام وجاہت کہتے ہیں، یہ ہماری وجاہت یہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کتنی ہے، اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں وجاہت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں قریب ہونے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بننے کے لیے اور اللہ کی دربار میں اپنی دعا قبول کروانے کے لیے نہ ہمیں بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی بہت بڑے حسب اور نسب کی ضرورت ہے،
نہ ہمیں کسی بہت بڑے مقام اور فیکٹری اور سلطنت کی ضرورت ہے. ہمیں صرف اور صرف ایک کام کرنا ہوگا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا اظہار کرنا ہوگا. جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالی کو واقعی اپنا واحد رب کامل مان لیں، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر لیں، تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب بندہ زبان سے الفاظ نکالتا ہے، وہ الفاظ عرش پہ جا کر ٹھہرتے ہیں اور وہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، میں آپ کے دربار میں ایسے 4 تحفے لایا ہوں جو آپ کے پاس موجود نہیں ہیں. عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ پیش کر رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ہاں نہیں ہے. وہ ہے عاجزی، انکساری، گناہ اور توبہ. اگر ایک مسلمان اور ایک مومن یہ ہم سے مطلوب ہے، یہ ایک بندے کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی کا مقام اعلیٰ ہے، عظیم ہے، وہ متکبر ہے، وہ رزاق ہے، وہ جبار ہے. وہ صفات اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنے لگیں، عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی شروع کر دیں اور سختی شروع کر دیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھیں، تو یہ بندہ بندگی سے نکل رہا ہے اور پھر یہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے. اللہ کی مدد اور نصرت اور دعا کی قبولیت وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی. ہمیں اللہ کی بندگی اپنانی ہوگی. ہمیں اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا ہوگا کہ اے اللہ، تو سب کچھ ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دل سے یہ بات ماننی ہوگی کہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ تو ہی کر سکتا ہے اور ہم انتہائی نالائق اور ناکارہ ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے یہ التجا کی جائے، یہ درخواست کی جائے کہ میرا یہ معاملہ ہے، میری یہ بیماری ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ اولاد ہے. اللہ کے یا اللہ یہ دعائیں قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً قبول فرما لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ، اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کی طرف، ان یردہ صفرا، کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے. تو یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ ملنا ہی ملنا ہے. یہ بات ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قرآن کریم کے اندر بھی اعلان ہو چکا ہے. استجب لکم، اللہ تبارک و تعالی سے سچا کون ہوگا؟ ومن احدث من اللہ ومن احسن من اللہ قیلا، قرآن میں آتا ہے اللہ سے اچھی بات کوئی اور نہیں کر سکتا. ہمیں بندگی کا اظہار کرنا ہوگا اور جب اللہ کے بندے بن جائیں تو پھر اس کے بعد اس کی طاقت اور قوت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من اشعث اغبر ذی طمرین لا یوبہ بہ، بہت سے